جس طرح ہارون الرشید کا دور برامکہ کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہے، اسی طرح سلجوقیوں کا عہد نظام المالک توسی کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے۔ نظام المالک کا اصل نام حسن بن علی اور لقب نظام المالک تھا۔ وہ توس کے ایک زمیندار علی کا بیٹا تھا۔ 408 میں پیدا ہوا اور بچپن سے ہی بہت ذہین اور کئی خوبیوں کا مالک تھا۔ اپنی ذہانت سے انتہائی کم عمری میں کئی علوم پر عبور حاصل کیا۔ سلجوقی عہد میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوا۔ اس عہد کے تمام کارنامے نظام المالک کے 30 سالہ دور وزارت کے مرہون منت ہیں۔ یہ عہد سلجوقیوں کا درخشاں عہد کہلاتا ہے۔ الپ ارسلان جو ایک مجاہدانہ صفت رکھنے والا بادشاہ تھا نے اپنے کمسن بیٹے ملک شاہ کو نظام المالک کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اس کی تربیت کرے اور عصری علوم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حکومت کرنے کے ڈھنگ بھی سکھائے۔ انہی دنوں گرجستان کی مہم پیش آئی جس کے لیے فوج کو نظام المالک کی سربراہی میں بھیجا گیا۔ گرجستان والوں نے ہتھیار پھینک دیے اور مسلم فوج کی شرائط پر صلح کر لی۔ جارجیا کے بادشاہ بقرات کی بھتیجی ہیلینا جو ایک حسنین دلکش دوشیزہ تھی مگر راہبانہ زندگی گزار رہی تھی۔ خواجہ حسن نظام المالک اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا مگر حالات کے برعکس اس شہزادی ہیلینا کو الپ ارسلان سے نکاح کے لیے مخصوص کر لیا گیا اور شرائط میں اس شرط کو بھی شامل کیا گیا جس پر مسیحی آبادی میں غم و غصہ پایا جانے لگا، جبکہ دوسری طرف گرجستان کے اعلیٰ و شاہی خاندان کے نوجوان بھی شہزادی کے طالب تھے مگر اس کی راہبانہ زندگی کے پیش نظر اس سے مدعا بیان نہ کر سکتے تھے۔ شہزادی کو الپ ارسلان کے نکاح میں دے دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک گرجستانی شاعر جو الپ ارسلان کے دربار میں آیا ہوا تھا نے ایک قصیدہ موزوں کر کے گوش گزارنے کی اجازت طلب کی۔ الپ ارسلان نے اجازت دے دی تو اس گرجستانی شاعر نے انتہائی واہیات انداز میں شہزادی ہیلینا اور نظام المالک توسی کی کردار کشی کی، جس کے بعد الپ ارسلان نے اس شرط پر شہزادی ہیلینا کو طلاق دے دی کہ نظام المالک اس سے شادی کرے یا شہزادی گرجستان واپس چلی جائے، مگر شہزادی نے واپس جانے سے اس بنا پر انکار کیا کہ اب میری وہاں پہلے والی عزت نہیں رہے گی اور یہ کہ وہ خود کو مسلمانوں میں محفوظ و مامون محسوس کرتی ہے، لہٰذا اس نے نظام المالک سے شادی کر لی۔ سلجوقی سلطان الپ ارسلان نے نظام المالک کی صلاحیتوں کا اندازہ لگاتے ہوئے وزارت کا منصب اس کے سپرد کر دیا۔ اس نے الپ ارسلان کے عہد میں ایسے جوہر دکھائے کہ تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کی ہزاروں شمعیں روشن ہو گئیں۔ اس نے ملک کو گوشے گوشے میں مدارس کا جال بچھا دیا اور سب سے بڑا اور اہم مدرسہ بغداد کا مدرسہ نظامیہ تھا جس کی تعمیر پر بے پناہ روپیہ صرف کیا گیا۔ اس کے علمی و ادبی کارناموں کی طویل فہرست کے ساتھ مذہبی اور دینی خدمات بھی بے شمار ہیں اور رفع عامہ کے کارنامے تاریخ پر انمٹ نقوش ثبت کرتے ہیں۔ اس کی تحریر کردہ کتاب سیاست نامہ کو انتہائی شہرت حاصل ہوئی اور اس سے آج بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ یورپ کی مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ عروج کی انتہائی بلندیوں تک پہنچنے کے بعد برامکہ کی طرح اس کی قسمت کا ستارہ بھی زوال میں آ گیا اور ملک شاہ اول نے اسے وزارت سے علیحدہ کر دیا۔ زوال کے اسباب بھی برامکہ کے اسباب کی طرح تھے۔ بہرحال اس کے کارنامے سلجوقی حکومت کے لیے لاتعداد ہیں، بلکہ اس درخشاں دور کی کامیابیاں سلجوقی سلاطین کے علاوہ اس کی مرہون منت بھی ہے۔ وہ 1063 تا 1072 الپ ارسلان کے دور حکومت اور 1072 تا 1092 ملک شاہ اول کے دور حکومت میں وزارت کے عہدے پر فائز رہے۔ نظام المالک نے اپنی مشہور تصنیف سیاست نامہ میں سلطنت کو قانونی شکل دینے کے لیے ایک جدید نظریے کی بنیاد رکھی اور سلطان کو نئے معنی سے مدلل کرنے کی کوشش کی۔ مصنف نے سلطنت کی ابتدا اور سلطان کے معنی پر بحث کی ہے۔ علاوہ ازیں اس نے اپنے بیٹے ابو الفتح فخر المالک کے لیے ایک کتاب دستور الوزراء بھی تحریر کی۔ نظام المالک 10 رمضان 485 ہے بمطابق 14 اکتوبر 1092 کو اصفہان سے بغداد جاتے ہوئے حسن بن صبا کے فدائین حشاشین کے ہاتھوں شہید ہوا۔ مورخین کے مطابق ملک شاہ اول جو خواجہ حسن نظام المالک کو خواجہ بزرگ اور پدر مانوی جیسے القاب سے نوازتا تھا، اور خواجہ حسن کو خاص مقام حاصل تھا کہ وہ بادشاہ کے کمرہ خاص آرام کرنے کے کمرے میں بھی آمد و رفت رکھتے تھے۔
چونکہ وہ ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے اور ان کو علوم خاص و عام میں رسوخ حاصل تھا۔ ملک شاہ اول کی شادی سلجوقی خاندان کی ایک خاتون جن کا نام زبیدہ خاتون تھا سے ہوئی، اور ان کے بطن سے ملک شاہ اول کا سب سے بڑا بیٹا تولد ہوا۔ ملک شاہ اول نے ایک شادی قاراخانی شہزادی سے بھی کی تھی جس کا نام ترکان خاتون تھا۔ کہتے ہیں کہ ملک شاہ اول کے دو بڑے بیٹوں داؤد اور احمد جن کا بالترتیب 1082 اور 1088 میں انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد ترکان خاتون اپنے بیٹے محمود جو سب سے کم سن تھا کو ولی عہد نامزد کروانا چاہتی تھی، جبکہ خواجہ حسن نظام المالک توسی نے ترکان خاتون کی مخالفت کی اور زبیدہ خاتون کے بڑے بیٹے برقیارق کو ملک شاہ اول کا جانشین و ولی عہد نامزد کرنے پر اصرار کیا، جس پر ترکان خاتون کی نظام المالک کے ساتھ سرد جنگ شروع ہو گئی اور اس نے اپنے معتمد خاص تاج المالک المعروف با علم زرزبان کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے نظام الملک کو ان کے عہد وزارت سے ہٹانے کی سازشیں شروع کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ خواجہ حسن نظام المالک کی وفات کے بارے میں متضاد آرا پائی جاتی ہے۔ بہت سوں کا کہنا ہے کہ ایک دن ملک شاہ اول جو پہلے ہی وزیر مملکت کے خلاف ہونے والی محلاتی سازشوں سے دل برداشتہ ہو رہا تھا، کو وزارت سے معزول کر دیا اور معزولی کا حکم سننے کے بعد نظام المالک واپس اپنی جاگیر بغداد جا رہے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ملک شاہ اول کے حکم پر ضروری کام سے بغداد جا رہے تھے کہ اچانک ایک درویش نے ان سے دادرسی چاہی۔ شفیق کو مہربان نظام المالک نے دادرسی کرنے کی خاطر اس درویش کو قریب بلایا، مگر وہ درویش کے روپ میں قلعہ الموت کی طرف سے بھیجا گیا ایک فدائی تھا۔ اس کا وار خواجہ حسن نظام المالک کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ خواجہ حسن جانبر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر پورا عالم اسلام اور بالخصوص غمزدہ و اداس ہو گیا۔ نوحہ گروں نے نوحہ کیا اور مرثیہ لکھنے والوں نے مرثیے لکھے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دنوں شیعہ سنی مناظرے منعقد ہوا کرتے تھے جن میں ملک شاہ اول اور نظام المالک توسی بھی با نفس نفیس شریک ہوتے تھے۔ خواجہ حسن بزرگ نظام المالک توسی کا قتل بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا، اور جس دن ان پر حملہ ہوا اسی دن ملک شاہ اول کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، مگر ملک شاہ اول پر حملہ کامیاب نہ ہو سکا۔